Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. ایک روایت کے لفظ ہیں من عانا عالمن او متعلمن بقلم منکسر او بقرطاس فکأنما بنى الکعبۃ 70 مرہ، جس نے کسی عالم دین یا کسی طالب علم کی مدد کی کاغذ کا ٹکڑا دے کر یا ٹوٹا ہوا قلم دے کر، وہ ایسا ہے جس طرح اللہ کے گھر کعبے کو 70 بار تعمیر کیا ہے۔ اس نے وہ پورا شمعدان اس طالب علم کو دیا، طالب علم خوش ہو گیا، اللہ کے رسول بھی راضی ہو گئے۔ بادشاہ سویا، مقدر جاگ اٹھے، حضور علیہ السلام نے خواب میں اسے شرف زیارت بخشا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جس کے خواب میں حضور آئے حضور ہی آئے۔ ارشاد فرمایا من رعانی فی المنام فقد رعانی فإن الشیطان لا یتمثل بی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان خواب میں آ کر بھی یہ جرأت نہیں کر سکتا کہ کہے میں حضور کی مثل ہوں۔ جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ دوسری بات، جس کے خواب میں حضور گئے قصد اور ارادے سے گئے۔ میں کسی کے خواب میں ہوں، آپ میرے خواب میں آئیں، ہمارا قصد نہیں ہوتا۔ یہ محفل سجی ہے، 10 دن تک یہ سلسلہ محبت جاری رہے گا۔ آپ جا کے سو جائیں، یہ منظر دوبارہ آنکھوں میں جاگ اٹھے، آپ مجھے گفتگو کرتا ہوا پائیں، مجھے خواب میں دیکھیں، مجھے آپ فون کریں کہ آپ میرے خواب میں ہیں، مجھے پتا ہوگا کہ میں آپ کے خواب میں آیا۔ اچھا میں آپ سب کو دیکھ لوں، آپ کو میں کہوں کہ جناب کل میں نے آپ کو خواب میں دیکھا تھا، تو آپ میں سے کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہم اس کے خواب میں گئے، چونکہ قصد کا تعلق یہاں نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام جس کے خواب میں جائیں اپنی نیت، قصد اور ارادے سے تشریف لے جاتے ہیں۔ اس ضمن کے اندر تیسری بات اور سن لیں کہ خواب کے اندر کسی سے ہم جو وصول کرتے ہیں وہ محض خواب ہوتا ہے۔ خواب میں کروڑ پتی بن گیا، صبح اٹھے گا تو کنگال ہوگا، 5 سٹار ہوٹلوں سے کھانا کھاتا رہا، صبح اٹھے گا تو پیٹ بھرا نہیں ہوگا، خالی ہوگا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا 100 بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا، جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گریباں تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، خواب خواب ہوتا ہے۔ کسی کو خواب میں کچھ دیں، کوئی خواب میں کچھ لے، لیکن صبح اٹھے تو نہ سود نہ زیاں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام خواب میں اگر کسی کو کچھ عطا کریں تو وہ محض خواب نہیں ہوتا، حقیقت ہوتی ہے۔ نہیں تو امام بوصیری سے پوچھ لو، رات چادر ملتی ہے، صبح اٹھتے ہیں تو کندھوں پہ موجود ہوتی ہے۔ حضور اگر کسی کو عطا کر دیں تو وہ حقیقت میں عطا فرماتے ہیں۔ اور چوتھی بات وہ بھی خوشخبری والی جس کو امام بخاری نے بیان فرمایا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من رعانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا۔ علماء کہتے ہیں ساری زندگی نہ بھی دیکھ سکا، جب روح نکل رہی ہوگی رخ محبوب سامنے ہوگا، اور اگر اس وقت حضور کی زیارت ہوگی تو اور چاہیے بھی کیا، سوکھا نکلے سا ظہوری جے ویخ لمحہ بک تیرا، اگر اس لمحے حضور کی زیارت نصیب ہوگی تو مومن کو اور چاہیے بھی کیا۔ تو جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ سلطان محمود غزنوی سویا، مقدر جاگے، حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ کتنے شک تھے؟ 3۔ میرا باپ کون؟ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کیا علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں انا افصح العرب، عربوں میں بات کرنے کا جو طریقہ مجھے ہے کسی اور کو نہیں ہے۔ اور کلام کا حسن یہ ہے کہ لفظ تھوڑے ہوں معانی زیادہ، یہ نہیں 3 گھنٹے کی تقریر بعد میں نتیجہ نکالے کچھ بھی نہ ہو۔ یہ حسن ہے، بلاغت ہے کلام کی کہ تھوڑے لفظوں میں مفہوم زیادہ بیان کیا جائے، اور یہ حضور کو جو ملکہ حاصل تھا وہ کسی اور کو حاصل نہیں رہا ہے۔ سلطان سویا، مقدر جاگے، آقا کریم خواب میں شرف زیارت بخشا اور مسکراتے ہوئے فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے محمود، آج تو نے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے، کل قیامت کو میں تیری شفاعت کروں گا۔ حضور نے 3 شک بھی دور کی اور جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی۔ تو یہ علماء ہیں کہ جن علماء کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنا وارث قرار دیا، اور حضور نے اپنی امت کو وصیت کی کہ صبح اس حال میں کر کے تو عالم ہو، یا پھر علم سیکھنے والا ہو، یا پھر علماء کی باتوں کو سننے والا ہو، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو ان کے ساتھ محبت کرنے والا ہو۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ فَتُهْلَكَ،
پانچواں نہ بننا، ہلاک ہو جائے گا۔ ان چار میں سے ایک بن جا، یا خود عالم بن جا، یا علم سیکھنے والا بن جا، یا علماء کی گفتگو کو سننے والا بن جا، یہ نہیں تو علماء سے محبت کرنے والا بن جا۔ کہا کہ پانچواں نہیں بننا۔ تو یہ ہے شرف اہل علم کا، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں جو اہل علم ہیں ان کے لیے کائنات کی ہر شے دعا کرتی ہے، حتی الحیتان فی البحر، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی علماء کی زندگی کی دعا مانگتی ہیں، اس لیے کہ وہ جانتی ہیں کہ جب علماء اٹھا لیے جائیں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو علم وہ شرف ہے جس کی وجہ سے انسان ممتاز ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اسلام نے علم کی ترغیب دی۔ اسلام کی پہلی وحی جو حضور پہ نازل ہوئی وہ اقرا پڑھنے کے بارے میں تھی۔ اگر میں کہوں کہ اسلام دین علم ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اس پہ فخر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، لوگوں میں معلم بنا کر مبعوث کیا گیا۔ تو اس بات پر حضور کو فخر رہا ہے۔ تو علم کی گزرگاہوں پہ جو اپنی زندگی گزار دیتے ہیں وہ لوگ خوش نصیب ہیں، اور اسلام نے ہمیں اس بات کا خوگر بنایا کہ تم علم کو تلاش کرو، اگر اس کے لیے تمہیں چین بھی جانا پڑے تو اس سے بھی گریز نہ کرو۔ اور پھر علم کس کے لیے، علم حاصل کیوں کرنا ہے؟ حصول علم کا مقصد معرفت الہی ہے، تہذیب نفس ہے، اپنے اندر کے روح ختم کرنے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس لیے علم حاصل کرتا ہے تو پھر اس کا علم اس کے لیے نافع ہے، لیکن اگر اس کا مقصد یہ نہیں ہے بلکہ حصول زر ہے، یا اس کا مقصد لوگوں کے اندر اپنی علمی برتری کو بیان کرنا ہے، لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرنا ہے، تو وہ معاشرے کا بدترین شخص ہے۔ بلکہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ میری امت کے بہترین لوگ بھی علماء ہیں، اور میری امت کے بدترین لوگ بھی علماء ہیں۔ بہترین لوگ تلاش کرو تو کسی اور شعبے میں نہیں ملیں گے، اہل علم میں ہی بہترین لوگ ملیں گے، لیکن اگر بدترین لوگوں کی تلاش میں نکلو تو وہ بھی اسی طبقے میں موجود ہوں گے۔ اس لیے وہ علم جو عمل کی راہوں کا بندے کو مسافر بنائے، اور عمل اس کو خلوص کی سمت لے جائے، اور خلوص اس کو خشیت الہی کا نور دے دے، تو وہ علم مومن کے لیے روشنی اور نور کا سبب ہے۔ اور ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے اس سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں، وہ ہیں حقیقی لوگ جن کے دم سے